بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 268 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے فصل فی الاستبراء وغیرہ سے متعلق پڑھیں گے۔ استبراء یہ باب استفعال کا مصدر ہے، لغت میں براءت اور صفائی طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں فقہا کی اصطلاح میں ایک حیض کے ذریعے صفائی طلب کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ملک میں آنے والی باندی یا غیر کی منکوحہ جو طلاق کے بعد کسی کے پاس نکاح میں آ جائے تو جب تک وہ عدت نہ گزارے، جب تک اس ملک میں آنے والے باندی پر ایک حیض نہ گزر جائے، اگر وہ حاملہ ہے جب تک اس کا وضع حمل نہ ہو، اس وقت تک اس سے اس نئے مالک کے لیے کسی بھی قسم کا مباشرت کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہوتی۔ اس انتظار کا نام استبراء ہے، استبراء رحم اس کو کہتے ہیں۔ یہ استبراء شرعاً اس لیے لازم ہوتا ہے تاکہ دو پانیوں کا ایک رحم میں جمع ہونا لازم نہ آئے اور نسب میں اشتباہ پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے فقہا نے ملک میں نئی آنے والے باندی کے لیے استبراء لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ وہ ایک حیض ضرور گزارے گی، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک شوہر کو انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس استبراء سے متعلق وغیرہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا وغیرہ ذالک، اس قسم کے دیگر مسائل آج کے اس نئی فصل میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، فصل فی الاستبراء وغیرہ من ملک امۃ حرم وطئها ولمسها والنظر الى فرجها بشہوۃ حتى تستبرئ، له امتان اختان قبلهما بشہوۃ حرم وطئ واحدة منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو نكاح أو عتق، وكره تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد وإن كان عليه قميص جاز كالمصافحة۔ یہ فصل ہے استبراء اور غیر استبراء کے بیان میں۔ استبراء کے بارے میں جیسے میں نے تفصیلاً بتا دیا، نئی باندی کا ملکیت میں آنے کے بعد ایک حیض یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک انتظار کرنا تاکہ اس کے رحم کا پاک ہونا معلوم ہو جائے، اس کو استبراء یا استبراء رحم کہا جاتا ہے۔ وغیرہ ہی سے مراد مصافحہ اور معانقہ وغیرہ کے احکام ہیں۔ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ من ملک امۃ حرم وطئها ولمسها والنظر الى فرجها، کوئی شخص کسی کی باندی کا مالک بن جائے، کسی سے باندی خریدیں یا کوئی شخص اس کو باندی ہبہ کر لیں، کسی بھی طریقے سے کسی شخص کی ملکیت میں باندی آ جائے تو اس نئے مالک کے لیے اس باندی سے مباشرت کرنا، اس کو چھونا، اس کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا، اس کی شرمگاہ کو نہ شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ سب کچھ اس نئے مالک پر حرام ہے، حتی تستبرئ، جب تک کہ وہ استبراء رحم نہ کر لے، جب تک کہ وہ باندی پاک نہ ہو جائے، اس کا پاک ہونا ظاہر نہ ہو۔ من ملک امتن، جو شخص کسی باندی کا مالک ہوا، حرم وطئها، حرام ہے اس پر اس باندی سے مباشرت کرنا، ولمسها، اور اس کو چھونا، ہاتھ لگانا شہوت سے، والنظر الی فرجها بشہوۃ، اسی طرح اس کی شرمگاہ کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ سب کچھ حرام ہے، حتی تستبرئ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا پاک ہونا ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ وہ باندی استبراء کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ اوطاس میں
جب بہت ساری باندیاں وہ گرفتار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں وہ تقسیم کر دی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا توطأ الحبال حتى يضعن حملهن ولا الحيال حتى يستبرئن بحیضة، سنو خبردار کسی بھی حاملہ عورت سے مباشرت نہ کی جائے جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو، اور کسی بھی حیض والے عورت سے مباشرت نہ کی جائے جب تک کہ وہ ایک حیض گزار کر استبراء نہ کر لے، پاک نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ ملکیت میں نئی آنے والی باندی کے ساتھ مباشرت سے پہلے استبراء رحم یہ ضروری ہے۔ لہو امتان اختان قبلہما بشہوت حرم وطء واحدۃ منہما ودواعیہ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں دو بہنوں کو جمع کرے، اختان یہ قید اتفاقی ہے، اسی طرح اختان ضروری نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایسی دو عورتوں کو ملکیت میں جمع کرنا، چاہے وہ ملک یمین ہو یا ملک نکاح ہو، جن دو عورتوں کا آپس میں اگر ایک کو مرد دوسرے کو عورت تصور کیا جائے تو ان کا نکاح آپس میں درست نہ ہو، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم ہوں، جیسے دو بہنیں ہیں یا ایک چچی دوسری بھتیجی ہیں، ایک خالہ ہے دوسری اس کی بھانجی ہے وغیرہ ذالک۔ تو اس طرح کی دو عورتوں کو ایک ملکیت میں جمع کرنا، یعنی ملک یمین میں یا ملک نکاح میں جمع کرنا، یہ درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام، اس طرح دو بہنوں کو ملک یمین میں جمع کرنا بھی حرام، اسی طرح دو بہنوں سے نکاح حرام، اسی طرح ایک بہن سے نکاح کر کے دوسرے کو ملک یمین میں جمع کرنا تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ملکیت میں دو بہنیں آ جائے، کوئی شخص دو بہنوں کو خرید لے، دونوں باندیاں ہوں اس کی، تو اب جب تک وہ ان دو بہنوں سے مباشرت نہیں کرتا اور مباشرت یا دوائی مباشرت نہیں کرتا، اس وقت تو وہ ملکیت میں اس کی رہتی ہیں اور ملکیت میں رہتی ہیں۔ لیکن اگر اس شخص نے ان دو بہنوں میں سے کسی ایک بہن سے شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس کو چھو لیا یا جو ہے اس میں سے کسی ایک سے مباشرت کر لی، تو اب یہ دونوں بہنیں اس کی ملکیت میں یہ جمع ہونا یہ حرام ہے، یعنی اس حیثیت سے یہ حرام ہے کہ ان دو بہنوں میں سے کسی ایک سے یہ مباشرت نہیں کر سکتا اور دوائی مباشرت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان دو بہنوں میں سے ایک کو یہ اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ اب حرام کرنے کی صورت کیا ہے؟ حرام کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان دو بہنوں میں سے ایک کو کسی اور پر بیچ دے، کسی اور کی ملکیت میں دے دے، تو اب ملک یمین میں دو بہنیں اس کی باقی نہیں رہے گی۔ یا حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن کا نکاح کسی اور سے کروا دے تو ایک ملک یمین میں اس سے مباشرت کرنا اس کے لیے حلال ہوگا، دوسرا تو دوسری کا منکوحہ بن جائے گی، یا یہ ہے کہ ان میں سے ایک آزاد کر لے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں ان میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام کرنے کا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں لہو امتان، اگر کسی شخص کی دو باندیاں ہیں، اختان دونوں آپس میں بہنیں ہوں، قبلہما بشہوت، اگر مولا نے ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بوسہ دے دیا بشہوت شہوت کے ساتھ، قبلہما بشہوت، مولا نے ان دونوں کو بوسہ دیا شہوت کے ساتھ، حرم وطء واحدۃ منہما، دونوں کو بوسہ دینے کے بعد دونوں اس پر حرام ہیں، دونوں میں سے کسی ایک سے اب اس کے لیے مباشرت کرنا یہ حرام ہے اس پر، ودوائی، اسی طرح دوائی وتی بھی اس پر حرام ہے، لیکن دونوں میں سے کس کے ساتھ تو لا علی التعین، ایک اس کے لیے حرام ہے۔ تو حتی یحرم، تو فرماتے ہیں
یہ لا علی التعین حرام ہے، تو گویا کہ دونوں فی الحال اس کی ملکیت میں اس کی مباشرت کے لیے اس کے لیے حرام ہے۔ یہ حلال کب ہوگی؟ حتی یحرم فرج الاخری، یہاں تک کہ دوسرے کا فرج شرمگاہ یہ اپنے اوپر حرام کر لے۔ حرام کرنے کی صورت بملکن، کسی کی ملکیت میں دے دے، اور نکاحن یا کسی سے نکاح کروا دے، اور عتقن یا ان میں سے ایک آزاد کر دے۔ وَكُرِهَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ وَمُعَانَقَتُهُ، تقبیل پر اس کا عطف ہے۔ بھئی اگر مرد سے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، معانقہ کا مطلب گلے ملانا اور تقبیل کا مطلب ہے بوسہ لینا، تو مرد کا مرد سے بوسہ لینا یا مرد کا مرد سے معانقہ کرنا اس حالت میں کہ وہ دونوں صرف تہبند پہنے ہوئے ہوں اور اوپر کی قمیص وغیرہ نہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر دونوں صحیح باشرہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور قمیص بھی ہے شلوار بھی ہے، پھر ایک دوسرے سے مرد حضرات معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی عالم ہے، بڑا بزرگ ہے، فقیہ ہے، اس سے کوئی شخص مصافحہ کر کے ساتھ اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں یا پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرماتے وَكُرِهَ تَقْبِيلُ الرَّجُلِ، اور مکروہ ہے مرد کو بوسہ دینا، وَمُعَانَقَتُهُ، اور اس سے معانقہ کرنا، فی ازار واحد، ایک ہی شلوار میں، یعنی وہ ایک ہی شلوار پہنے ہوئے ہوں تو یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس میں شہوت کا خطرہ ہے، بدن خالی سے ٹچ ہوگا تو اس میں جو ہے شہوت کا خطرہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ جَازَ، ہاں اگر قمیص پہنا ہوا ہے اور تو اس صورت میں پھر معانقہ بھی کرنا جائز اور بوسہ دینا بھی جائز، کل مصافحتی، مصافحہ کی طرح یہ بھی پھر جائز ہوگا، یعنی جیسے مصافحہ کرنا یہ جائز بھی ہے، سنت بھی ہے، اور ایک قدیم توارث ہے اس پر، اسی طرح معانقہ کرنا یہ بھی درست ہوگا، یہ بھی قدیم توارث میں شامل ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فصل فی الاستبراء شروع کی۔ سب سے پہلے ہم نے استبراء کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا، اس کے بعد ہم نے استبراء رحم سے متعلق 2 مسئلے پڑھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر 2 باندیا دونوں آپس میں بہنیں ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں تو ان کو ملک یمین میں جمع کرنا جائز نہیں، اس سے متعلق پڑھا، اور آخر میں ہم نے مصافحہ اور معانقہ سے متعلق مسئلہ پڑھا۔ تو عزیز طلبہ، 2 بہنوں کو ایک ہی ملک میں جمع کرنا جائز نہیں، تو کیا اگر ایک چچی اور دوسری بھتیجی ہو یا ایک خالہ اور دوسری بھانجی ہو تو ان کو ملک یمین یا ملک نکاح میں جمع کرنا جائز ہوگا؟ اس سوال کا جواب آپ حضرات نے حل کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔